بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک منقول روایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک طویل حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر معراج پہ تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لا کے صحابہ کرام کو گوش گزار کیا اور ان کو فرمایا کہ وہاں پر میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں معراج پر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 50 نمازوں کا ایک تحفہ عطا فرمایا۔ یعنی کہ تحفے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے کہا کہ اگر یہ تم عبادت کرو گے، تمہاری امت کی عبادت کرے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو اس معنی میں یہ ایک تحفہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نیچے آ رہا تھا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرض 50 صلاۃً، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے میری امت پہ 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنے اللہ کے پاس واپس تشریف لے جائیے اور جا کر تخفیف کا کیا سوال کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں اس میں کم کر دی۔ میں دوبارہ نیچے آیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پھر میں نے عرض کیا کہ میں اتنی نمازیں لایا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ دوبارہ جا کے اللہ سے اس میں تخفیف کا سوال کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں 5 نمازیں فرض کر رہا ہوں اور یہ 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں، اور اب میرے پاس جو میں نے یہ طے کر دیا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اللہ سے جا کر دوبارہ تھوڑی سی تخفیف کا سوال کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ 50 نمازیں اللہ نے مجھ پر فرض کی تھی، میں بار بار جا کر اس میں نرمی کی، تخفیف کی، گنجائش کا سوال کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے 50 سے نمازیں کم کر کے 5 کر دی ہیں۔ اب میں دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں تو مجھے بڑی اس میں حیا آتی ہے اور بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں کیسے جا کے اللہ سے کہوں کہ یا اللہ اب تو 5 میں بھی تخفیف فرما۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج جب آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، سورۃ النجم میں بھی جس کا ذکر آتا ہے کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں بہت قریب تک تشریف لے گئے تھے، تو وہاں کے حالات بہت سارے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک اس روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو بہت سارے حالات پیش آئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اس معنی میں یہ تحفہ ہے، یعنی یہ دونوں باتیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معنی میں یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ 50 نمازیں ادا کر لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رضامندی کی، اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ہر قسم کی چیزوں کی کوتاہیوں کی معافی اور جنت کے ملنے کا اس پر انعام تھا۔ اور دوسرا اس کے اندر پہلو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر تھا کہ وہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ رہ کر آئے تھے، ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اللہ نے اگرچہ یہ تحفہ دیا ہے لیکن فرض بھی کیا ہے، اور انسانی طبیعتیں فرائض کے معاملے میں کوتاہی کرتی ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے واپسی کے سفر میں گزرے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ کا بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ تھا کہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے بہت سارے احکام میں کوتاہی کی، غفلت کا مظاہرہ کیا، جو اللہ چاہتا تھا وہ نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ کو اگرچہ یہ تحفہ ہے ایک طرح کا لیکن ذمہ داری بھی ہے، تو آپ جا کر اپنے رب سے سوال کیجئے کہ پروردگار ان 50 نمازوں میں تخفیف فرما دیجئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتا تھا، 50 تھی تو 45 کیں، پھر 40 کیں، پھر 35 کیں، پھر 30 کیں۔ آپ بار بار جاتے آتے رہے، آخری مرتبہ جو آپ تشریف لے گئے تو اس روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں ہیں اور ان میں اجر و ثواب انہی 50 کا ہے، اور اب میرے پاس جو میں نے طے کر دیا ہے
اس کو تبدیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی تشریف لاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی قوم، آپ کی امت اس معاملے میں بھی کوتاہی کرے گی، آپ جا کے مزید تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑی شرم اور حیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 کر دیا، میں مزید کم کراؤں۔ اس میں ہماری امت کے لیے ایک سبق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی امت کے ساتھ بہت ہی شفیق ہوتے ہیں، بہت مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں اللہ نے ایک صفت بیان فرمائی ہے اور آپ کا نام رکھا گیا رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم سے مراد یہ ہے کہ آپ بہت شفیق ہیں، بہت زیادہ آپ شفقت فرمانے والے ہیں، رحمت فرمانے والے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ میری امت کسی وجہ سے کسی بوجھ میں کے تلے آئے، اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جا کے تخفیف کرائی، اور یہاں تک اس کے اندر ایک مرتبہ حاصل کر لیا کہ اگرچہ یہ نمازیں 5 ہیں، لیکن جو شخص ان کو پورا ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انہی 50 نمازوں کا ثواب دے گا جو معراج کے اندر اللہ نے فرض کی تھی۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ ہمیں اس معاملے میں ہماری امت کی طرف سے غفلت ہوگی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی شفقت فرمائی اس کا خیال رکھیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوگا تو اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس کے اندر ایک نماز کے بارے میں بھی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عبادات کا اور نماز کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.